نعم المولا و نعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسول ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اسمہ مکتوب مشفوع منقوص فی اللوح والقلم، جسمہ مقدس معطر منور فی البیت والحرم، شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا، ابی الزہراء و بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم، وہو اصدق الصادقین وہو قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمن ولکن قولوا اسلمنا۔ صلوات پڑھ دیں بآواز بلند، اللہم صلی علی۔ عزیزان گرامی، عزاداران امام مظلوم کربلا، وسیران کربلا علیہ السلام، تمام ماتم داران سید الشہداء اور ہال میں بیٹھی ہوئی ہماری تمام مائیں اور بہنیں جو فضائل آل محمد کو سننے کے لیے آئی ہیں، پروردگار عالم قرآن مجید میں بنا کسی تمہید کے بات کو شروع کر رہا ہوں۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ایمان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے یہ اعلان فرماتا ہے، اے میرے حبیب، یہ جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں قالت الاعراب آمنا، یہ جو عرب آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، قل لم تؤمن، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ ایمان نہیں لائے ہیں، ولیکن قولوا اسلمنا، آپ ان سے کہیے کہ آپ مسلمان ہوئے ہیں۔ توجہ عزیزان گرامی، اگر آپ کے اوپر بارے گرا نہ گزرے اور ذرا سا اگر میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو میں جو پیچھے حضرات بیٹھے ہیں وہ ذرا سا اگر آگے تشریف لے آئیں تو بہت مہربانی ہوگی۔ ویسے تو جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل۔ بہت مہربانی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کیا کہا پروردگار عالم نے؟ توجہ عزیزان گرامی، یہ جو عرب آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تو اللہ کہتا ہے ان سے آپ کہہ دیجئے آپ ایمان نہیں لائے ہیں، آپ مسلمان ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس میں عموم خصوص مطلق کی نسبت پائی جاتی ہے۔ ہر انسان جو صاحب ایمان ہے وہ مسلمان ہوگا، ہر صاحب ایمان مسلمان ہے، لیکن ہر مسلمان صاحب ایمان نہیں ہے۔ علی مدد جو فرما رہے ہیں نا، ہر صاحب ایمان مسلمان ہے، ہر مسلمان صاحب ایمان نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے کہا بھائی یہ جو عرب آپ سے آ کے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، آپ ان سے کہیے آپ ایمان نہیں لائے ہیں، آپ مسلمان ہوئے ہیں۔ اس لیے مسلمان ہوئے ہیں کہ ابھی ان کے دلوں میں ایمان پہنچا نہیں ہے۔ یا علی مدد۔ عزیزان گرامی، میں نے کہا میں بنا کسی تمہید کے مجلس شروع کر رہا ہوں چونکہ وقت بہت محدود ہے۔ دیکھیں عزیزان گرامی، آج کی اس مجلس میں جتنا بھی ہو سکے گا میں 3 باتیں بتانے کی کوشش کروں گا۔ ایمان کسے کہتے ہیں، صاحب ایمان کسے کہتے ہیں، اور کل ایمان کسے کہتے ہیں۔ یا علی مدد، یا علی مدد، ہے نا؟ یہ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا، اور جب یہ 3 چیزیں میں بتا دوں گا کہ ایمان کیا ہے، صاحب ایمان کیا ہے، کل ایمان کیا ہے، تو سارے زمانے کے بے ایمانوں کے چہرے خود بخود سامنے آ جائیں۔ سارے زمانے کے بے ایمانوں کے چہرے خود بخود سامنے آ جائیں گے۔ بس یہاں سے بات شروع کرتا ہوں عزیزان گرامی کہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اول تاریخ سے لے کر آج کے
اس دور تک جو کوئی بھی جس زمانے میں بھی کسی صاحب ایمان کے مقابلے پہ آیا ہے وہ ہمیشہ ذلیل ہوا ہے، وہ ہمیشہ رسوا ہوا ہے۔ جو کوئی بھی صاحب ایمان کے مقابلے پہ آیا وہ ہمیشہ ذلیل ہوا، ہمیشہ رسوا ہوا۔ سلمان کے مقابلے پہ آنے والے ذلیل، ابو ذر کے مقابلے پہ آنے والے ذلیل، میثم کے مقابلے پہ آنے والے ذلیل، مقداد کے مقابلے پہ آنے والے ذلیل۔ میں جلدی کی بات بتا دوں میں آپ کو، خمینی کے مقابلے پہ آنے والے ذلیل اور خامنائی کے مقابلے پہ آنے والے ذلیل۔ خامنائی اگر رہبر سید علی خامنائی ایسی شخصیت کہ جو پورے امریکہ سے ایک اکیلا علی کا بیٹا دوسرا علی بن کر اس کی نگاہوں میں نگاہیں ڈر کر ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹاتا، تو جو کوئی بھی صاحب ایمان کے مقابلے پہ آیا جس زمانے میں بھی آیا ہمیشہ ذلیل ہوا، ہمیشہ رسوا ہوا۔ تو میاں کل ایمان کی فضیلت تو خود بخود سامنے آ گئی جب صاحب ایمان کے مقابلے پہ آنے والا ہر زمانے میں رسوا ہوتا ہے تو کل ایمان کے مقابلے پہ آنے والے یا علی ہے۔ صلوات پڑھنے محمد والے محمد پر۔ اب کل ایمان علی مولا، علی مولا، علی مولا، شکریہ بہت، سلامت رہی، لبیک یا لبیک، لبیک یا حسین، لبیک یا، شکریہ آقا، سلامت رہیے، جزاک اللہ۔ علی علی حیدری۔ عزیزان گرامی، چار مصرے پیش کر دوں میں، علماء کے حوالے سے بات آئی نا کہ خمینی کے مقابلے پہ آنے والے بھی ذلیل ہیں، اغیر رہبر کے مقابلے پہ آنے والے بھی ذلیل ہیں۔ علماء کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے لوگ اس بات کے لیے سوچیں کہ عزیزان گرامی، چار مصرے پڑھتا ہوں میں آپ حضرات کی خدمت میں، وعلیکم السلام، ایک نعرہ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر، محمد والے محمد۔ سمجھ سکتا نہیں جو خامنائی اور خمینی کو، توجہ، سمجھ سکتا نہیں جو خامنائی اور خمینی کو وہ کیا سمجھے علی والوں کا کیا معیار ہوتا ہے۔ سمجھ سکتا نہیں جو خامنائی اور خمینی کو وہ کیا سمجھے علی والوں کا کیا معیار ہوتا ہے۔ اور میاں گزر جاتی ہے کسب علم میں جب زندگی ساری تو پھر جا کر کہیں ایک ایسا گل تیار ہوتا ہے۔ یا علی مدد، علی مدد۔ گزر جاتی ہے کسب علم میں جب زندگی ساری تو پھر جا کر کہیں ایک ایسا گل تیار ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، میں صاحب ایمان اور کل ایمان بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ پہچانیے کہ ہر کوئی صاحب ایمان نہیں ہوتا ہے، ہر ایک صاحب ایمان بننا بڑے کمال کی بات ہے۔ صاحب ایمان کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ جنگ صفین کا میدان ہے، اور آپ فرق سمجھیے گا، جنگ صفین میں کوئی تمہید نہیں بنا رہا ہوں کسی بھی واقعے کے لیے، جنگ صفین کا میدان ہے، مولا متقیان بھی تلوار چلا رہے ہیں اور مولا کا نوکر مالک اشتر بھی تلوار چلا رہا ہے۔ پوری توجہ عزیزان گرامی، علی کی بھی بڑے شان سے تلوار چل رہی ہے اور مالک اشتر بھی تو علی ہی کے نوکر ہیں، تو اپنے اعتبار سے بڑی شان سے تلوار چلا رہے ہیں۔ لیکن مالی کے اشتر کام یہ کرتے ہیں کہ تلوار بھی چلا رہے ہیں، علی کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہم نے کتنے مارے، علی نے کتنے مارے، ہم نے کتنوں کو مارا، علی نے کتنوں کو مارا۔ بس عزیزان گرامی، تلوار چلاتے چلاتے مالی کے اشتر کے ذہن میں ایک بات آئی، بھائی تلوار علی بھی چلا رہے ہیں، تلوار ہم بھی چلا رہے ہیں، علی سے ایک ہی سے تو پیچھے ہیں۔
یا علی عزیزان گرامی توجہ کہ لے علی سے ایک ہی سے تو پیچھے ہیں. بس ذہن میں اس خیال کا آنا تھا میرے مولا کے جو دلوں کی آواز کو سننے والا ہے. فوراً مالک کے اشتر کی طرف رخ کیا. اے مالک کیا سوچ رہے ہو؟ معرفت رکھنے والا نوکر تھا, ہاتھوں کو جوڑ دیا. یا علی معافی چاہتا ہوں, ذہن میں بس ایسے ہی ایک خیال آ گیا تھا کہ ہم آپ سے ایک ہی سے تو پیچھے ہیں. آپ نے اگر 100 مارے ہیں تو ہم نے 99 مارے ہیں. عزیزان گرامی واقعہ تمام ہو گیا, بات تمام ہو گئی, لیکن صاحب ایمان اور کل ایمان کی فضیلت نکل کے سامنے آ گئی. بھائی جب صاحب ایمان کی تلوار چلتی ہے تو وہ نسلیں نہیں دیکھا کرتی, اور جب کل ایمان کی تلوار چلتی ہے یا علی یا علی حیدر حیدر جب صاحب ایمان کی تلوار چلتی ہے نا تو وہ 70 نسلوں کا جائزہ لیتی ہے, تب جا کے انسان کل ایمان بنتا ہے. عزیزان گرامی پوری تاریخ اچھا دیکھیں رک جائیے بھائی, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جب موضوع ایمان ہو تو جناب ابو طالب پر ایک جملہ نہ ہو جائے. مولا نے اپنی ولادت کے موقع پر ایمان ابو طالب کو ثابت کیا. خود مولا نے اپنی ولادت کا منظر ایک جگہ پہ بیان کیا ہے. تو مولا فرماتی ہے عین مغرب کا وقت تھا, میری ماں گھر سے نکل کے خانہ کعبہ کے پاس گئیں اور باتیں چھوڑتے ہوئے, اور خانہ کعبہ کی دیوار پہ ہاتھ رکھ کر میری ماں نے پہلا جملہ کہا, اللہم انی آمنت بکا, پروردگار میں تجھ پہ ایمان لائی ہوئی ہوں. توجہ لانے گرامی, ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے جو گزرے ہوئے زمانے پہ دلالت کرتا ہے. پروردگار میں تجھ پہ ایمان لا نہیں رہی ہوں, میں تجھ پہ ایمان لائی ہوئی ہوں. وَآمَنْتُ لِرَسُولِكَ, اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوئی ہوں. ارے بھائی توجہ نہیں کیا آپ نے, جناب فاطمہ بنت اسد نے کیا کہہ دیا, پروردگار میں تجھ پر ایمان لائی ہوئی ہوں, تیرے رسول پر ایمان لائی ہوئی ہوں. بھائی رسول پر کیسے ایمان لے آئی؟ ابھی تو علی پیدا ہوں گے, پھر علی 10 سال کے ہوں گے, پھر جا کے اعلان رسالت ہوگا. یہ علی کی ولادت سے پہلے, اعلان رسالت سے پہلے فاطمہ بنت اسد کو کیسے پتا چلا کہ یہ جو محمد ہے یہ اللہ کا رسول ہے؟ کیسے پتا چل گیا فاطمہ بنت اسد کو؟ تیسرا جملہ کہتی ہے فاطمہ بنت اسد, اللہم انی آمنت بکا وآمنت لرسولک, اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوئی ہوں. وآمنت ولدی, کیا جملہ ہے جانے گرامی, وآمنت ولدی فی بطنی ووصی لرسولک, اور اس بچے پر ایمان لائی ہوئی ہوں جو ہے میرا بچہ, جو ہے میرے شکم میں, لیکن تیرے رسول کا وصی ہے. توجہ فرما رہے ہیں, یہ تیرے رسول کا وصی ہے. بس 3 باتیں کہی جناب فاطمہ بنت اسد نے, اور یوں سمجھ لیجئے کہ کلمہ آنے سے پہلے جناب فاطمہ بنت اسد نے کلمہ مکمل کر دیا. اللہم انی آمنت بکا, پروردگار میں تجھ پر ایمان لائی ہوئی ہوں کہہ کے بتایا لا الہ الا اللہ. تیرے رسول پر ایمان لائی ہوئی ہوں کہہ کے بتایا محمد الرسول اللہ. اور اپنے بیٹے پر ایمان لائی ہوئی ہوں کہہ کے بتایا علی ولی اللہ. تو اب مجھے جملہ کہنے کا حق ہے نا, اما جس کی بیوی اعلان رسالت سے پہلے کلمہ پڑھ رہی ہو اس کا شوہر کیسا صاحب ایمان ہوگا؟ سلامت رہیے. اب سنیے ایزان کی ایمان اور صاحب ایمان بتا رہا ہوں میں آپ کو. پوری تاریخ صحابیت مولا کائنات میں کوئی اتنا حاضر جواب صحابی پیدا ہی نہیں ہوا جتنے حاضر جواب جناب تریمہ تھے. بڑے منہ توڑ, ادھر سوال ہوا ادھر جواب لیجئے آپ. پوری تاریخ صحابیت میں اتنا حاضر جواب کوئی نہیں پیدا ہوا جیسے جناب تریمہ تھے. معاویہ نے خط لکھا تھا علی کو, علی نے اس میں نصیحتیں لکھی معاویہ کو, اور غضب یہ ہو گیا کہ وہ تریمہ کے حوالے کر دیا. تریمہ جاؤ یہ معاویہ کو دے آؤ. بھائی توجہ عزیزان گرامی, جناب تریمہ نے وہ خط لیا اور پہنچے حاکم شام کے دربار میں.
ابھی جناب تریمہ دربار میں تھے. توجہ فرما رہے ہیں, دربار کے باہر جو گیٹ ہوتا ہے وہاں جناب تریمہ پہنچے ہوئے تھے. وہاں دربان نے روکا, جو گیٹ پہ کھڑا ہوا ہے انہوں نے روکا, تریمہ اونٹ سے نیچے اتر کے آؤ پھر دربار میں جانا. عزیزان گرامی, جو میں واقعہ بتانے جا رہا ہوں نا, یہ کام مسلمان کے بس کی بات نہیں ہے, یہ کام صاحب ایمان ہی کر سکتا ہے. بھائی ایزان توجہ فرمائے ایزان گرامی, مسلمان کے بس کی بات نہیں ہے یہ کام کرنا جو ابھی بتاؤں گا. ایزان گرامی, حاکم کے دروازے پر کھڑے ہیں, حاکم کے دروازے پہ, کہا اونٹ سے نیچے آ جاؤ, کہا نہیں آئیں گے. اب بہت محض و مباحثہ ہوا, بھیا آ جاؤ, کیوں نہیں آنا چاہ رہے ہو, کیا وجہ ہے. جب جناب تریمہ عاجز آ گئے, کہا یہ اتروا کے ہی مانیں گے, تو کہنے لگے بھائی دیکھو ہم اونٹ سے نیچے نہیں آئیں گے, ہم تو ایسے ہی دربار میں جائیں گے. کہنے لگا بھائی وجہ تو بتا دو کہ اونٹ سے نیچے آنا کیوں نہیں چاہ رہے ہو, بھائی اپنا اونٹ یہاں پہ باندھو اور چلے جاؤ. یہ جواب دینے کے لیے علی والوں ہی کا کلیجہ ہے. عزیزان گرامی, حکومت کے دروازے پر کھڑے ہو کے علی کا نوکر کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ ابو سفیان رسول اللہ کے اونٹ چرا لیا کرتا تھا, یہاں اس کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے. علی مدد, کہنے لگے بھائی اگر باپ کی سنت پہ بیٹے نے عمل کر دیا تو ہم واپس کیسے جائیں گے, اونٹ سے نہیں اتریں گے. یہ ہے علی والے کی شان. اب آپ تصور کیجئے عزیزان گرامی, حاکم کے دربار میں جناب تریمہ اونٹ پر بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں. اوہو, یہ تصور تو کیجئے عزیزان گرامی کیا عالم ہوگا. ہوا یہ کہ جب پہنچ گئے تخت کے قریب, اب کہا حاکم نے تریمہ تم نے وہاں اونٹ نہیں چھوڑا, اب آ جاؤ اونٹ سے نیچے, اب اتر جاؤ. تو کہنے لگے میں علی کا نوکر ہوں, اب بھی نہیں اتروں گا. کہا اب کیوں نہیں اترو گے, کہا اس لیے نہیں اتروں گا کہ اگر میں نیچے آ گیا تو تیرا تخت اوپر ہو جائے گا. کہ نہیں اتریں گے. یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اگر میں نیچے آ گیا تو تیرا تخت اوپر ہو جائے گا. اسے پتا تھا کہ یہ تریمہ ہیں, بہت حاضر جواب ہے, ان سے بحث نہیں کرنی. کہا اچھا یہ بتاؤ کس کام سے, کہا علی نے خط دیا ہے. معاویہ نے علی کی نصیحتوں کو پڑھا اور بگڑ گیا. معلوم ہے جو علی کی نصیحتوں پر بگڑ جائے وہ وہاں کا آدمی ہوتا ہے. علی کی نصیحتوں پر بگڑنے والا وہاں کا آدمی ہوگا, یہاں کا نہیں ہوگا. اور فوراً جیسے ہی علی کی نصیحتوں کو پڑھا, کاتب کو بلایا, کہا علی کے خط کا جواب لکھو. کہا لکھو, یا علی تمہیں ہماری طاقت کا اندازہ نہیں ہے. وہ یہ بات کہی تھی کہ علی کے تریمہ کے کان کھڑے ہو گئے. کہا یا علی تمہیں ہماری طاقت کا اندازہ نہیں ہے, ہماری فوج مثل رائی کے ہے کہ زمین میں بکھر جائے تو گنے نہیں جا سکتے. ایک مرتبہ فوراً تریمہ نے کہا ہے مؤلفۃ القلوب کے بیٹے, ارے میرا مولا تو بعد میں جواب دے گا, پہلے علی کے نوکر کا جواب سن. اگر تیری فوج اگر مثل رائی کے ہے کہ زمین میں بکھر جائے تو گنی نہیں جا سکتی, تو کہا میرے مولا نے بھی تو ایک مالک اشتر نام کا مرغ پال رکھا ہے, تیری تمام رائیوں کو اپنی چونچ میں رکھنے کی قوت رکھتا ہے وہ. اب جیسے ہی جواب سنا, کہا بھئی کاٹو اسے. یہ ہے علی کے نوکر کی طاقت کہ جو حکومتوں کے لکھے ہوئے کو مٹوا دے اسے علی کا نوکر کہا جاتا ہے نا عزیزان گرامی. دوسرا جملہ لکھو, یا علی تمہیں ہماری طاقت کا اندازہ نہیں ہے, ہماری فوج مثل ستاروں کے ہے کہ آسمان میں نکلتے ہیں تو گنے نہیں جاتے. ہماری فوج اصل میں یہ جو بھی ایمان صاحب ایمان اور کل ایمان کے مقابلے پہ آتے ہیں نا, اللہ ان سے ان کے عقلوں کی طاقت چھین لیتا ہے, بیوقوفی کی باتیں کرتے ہیں. اب علی کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ جملہ کہہ کہ یا علی تمہیں ہماری طاقت کا اندازہ نہیں ہے, ہماری فوج مثل ستاروں کے ہے کہ جب نکلتے ہیں تو گنے نہیں جاتے. پھر تریمہ نے کہا ارے او مؤلفۃ القلوب کے بیٹے, ارے میرا مولا بعد میں جواب دے گا, پہلے علی کے نوکر کا جواب سن. اگر تیری فوج مثل ستاروں کے ہے کہ آسمان میں نکل جائے تو گنے نہیں جاتے, تو کہا میرا مولا مثل آفتاب کے ہے کہ جب نکلتا ہے تو ستارے خود بخود غائب ہو جاتے ہیں.
حیدری. عزیزان گرامی یہ پورا واقعہ سنانا مقصود نہیں تھا، اس کا جو نتیجہ ہے نا اس کو سن لیجئے گا اور پوری توجہ سے سنیے گا. یہ نتیجے کے لیے میں نے سنایا. میں ایمان اور صاحب ایمان کی بات کر رہا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں. ایک نارمل سا جواب لکھا ہے، بھائی یہ خط لو اور جاؤ آپ یہاں سے تشریف لے جائیے. جناب تریمہ نے خط لیا، دربار سے باہر آ گئے. اب معاویہ نے، دربار تو سجا ہوا تھا نا، غصے میں آ کر اپنے تمام درباریوں سے مخاطب ہو کے کہا، بہت اچھی بات ہے عزیزان گرامی، دیکھا تم نے علی کا ایک نوکر آ کے ہمیں کیسے جواب دے کے چلا گیا. یا علی مدد. بھئی دیکھا تم نے علی کا نوکر آ کے ہمارے ہی گھر میں کیسے ہمیں جواب دے کے چلا گیا. اب یہ بتاؤ کہ تم میں سے کون ہے کہ جو اسی طرح جا کے علی کو جواب دے آئے. ہو عزیزان گرامی توجہ. کہ اب تم یہ بتاؤ کہ تم میں کون ہے اسی طرح جا کر علی کو جواب دے آئے. یہ جو حاکم شام کا دست راست ہوتا تھا نا عمر عاص، اس نے شانے کو ہلا کے کہا، ارے حاکم کیسی بے وقوفی کی باتیں کرتا ہے، تیرا سارا دربار مل کر ایک صاحب ایمان کا تو جواب دے نہیں سکا، ایک آدمی جا کر کل ایمان کا کیا جواب. یا علی یا علی یا کہ سلامت اللہم صلی ہے نا. تیرا سارا لشکر مل کر، سارا دربار مل کے علی کے نوکر کا تو جواب دے نہیں سکا، آپ کہہ رہے ہیں ایک آدمی جا کے علی کو جواب دے آئے. یہ نہیں ہوگا. سنیے عزیزان گرامی، ایمان کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں. پہلے ایمان سے بات شروع کرتے ہیں. ایمان کسے کہتے ہیں؟ آرام آرام سے سنیے گا. ایمان ہی ملت کی روح رواں ہے، ایمان ہی زندگی کی نبض تپاں ہے، ایمان ہی نقشہ کتاب زندگی ہے، اور ایمان ہی فرشتہ حساب بندگی ہے. ایمان ہی نقشے جا پرور و شرط نظر ہے، ایمان ہی سرمہ بصیرت و ضیاء بصر ہے، ایمان ہی مصور صفات ہے، ایمان ہی مشکل ذوات ہے، ایمان ہی پروانہ نجات ہے، ایمان ہی پروانہ نجات ہے، ایمان ہی علم ہے، ایمان ہی حلم ہے، ایمان ہی صبر ہے. عزیزان گرامی دیکھ رہے ہیں آپ ایمان کا مرتبہ کیا ہے، ایمان کس بلند والی چیز کو کہتے ہیں، ایمان کا اسٹیٹس کیا ہے، ایمان کا رتبہ کیا ہے، ایمان کس منزل پر ہے. ایمان ہی زندگی کی برق تپاں ہے، ایمان ہی نقشے جا پرور و شرط نظر ہے، ایمان ہی سرمہ بصیرت و ضیاء بصر ہے، ایمان ہی مشکل ذوات ہے، ایمان ہی پروانہ نجات ہے، ایمان ہی پروانہ نجات ہے. تو عزیزان گرامی جب ایمان کا یہ عالم ہے، جب ایمان کی اتنی فضیلت ہے، جب ایمان کا اتنا مرتبہ ہے، تو اب ایسا ویسا کل ایمان نہیں ہو سکتا. اب جو کل ایمان ہوگا، جو کل ایمان ہو، وہ آدم کا مولا ہو، وہ نوح کا مولا ہو، وہ ابراہیم کا مولا ہو، وہ مولود کعبہ ہو، وہ جنت کے محل میں ہو، وہ ساقی کوثر ہو، وہ زہرا کا شوہر ہو، نبی کا وصی ہو، اللہ کا ولی ہو. لائیے آپ ایسا دکھائیے، آپ ہم اسے بھی کل ایمان بنا دیں گے. لے آئیے آپ ایسا جس کے بارے میں بھیا یہ کل ایمان جب بنتا ہے کہ جس کے کان کو دیکھ کے کہا گیا ہو کہ اذن اللہ ہے، جس کی زبان کو دیکھ کے کہا گیا ہو کہ لسان اللہ ہے. خیر عزیزان گرامی، یہ ایمان ہے. دنیا کے اندر سب سے زیادہ خطرناک چیز اور خوفناک چیز جو کوئی چیز ہے وہ موت ہے. دنیا میں موت سے زیادہ خوفناک چیز کوئی نہیں ہے. صاحب ایمان اور کل ایمان کی فضیلت بتانا جا رہا ہوں عزیزان گرامی. دنیا میں موت سے زیادہ خوفناک چیز کوئی نہیں ہے. بڑے بڑے سرماؤں کے پیر کانپنے لگتے ہیں جب موت سامنے آتی ہے،
زبانی دعویٰ کر دینا الگ بات ہے کہ دیکھا جائے گا، بڑے بڑوں سے نہیں دیکھا جاتا ہے جب سامنے آتی ہے موت۔ بڑے بڑے سرماؤں کے پیر کانپنے لگ جاتے ہیں، پیروں میں کپکپی آنے لگتی ہے۔ دنیا کی سب سے زیادہ خوفناک چیز اگر کوئی ہے تو اسے موت کہتے ہیں، اسے موت کہتے ہیں۔ بھئی یہی سے صاحب ایمان کا پتہ لگائیے عزیزان گرامی، وہ موت کہ جس کے تصور سے سورماؤں کے پیر میں لرزہ پڑنے لگتا ہے، جس کے تصور سے سورماؤں اور شجاعوں کے پیر میں کپکپی آنے لگتی ہے، وہ موت جب صاحبان ایمان کے سامنے آتی ہے نا تو کربلا کا میدان گواہ ہے کہ مولا کے چاہنے والے حسین سے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مولا پہلے میں موت پہ جا پڑوں، پہلے میں موت پہ جا پڑوں۔ توجہ عزیزان گرامی، یہ صاحب ایمان کا پاور ہے، یہ صاحبان ایمان کا اطمینان ہے کہ ان کا دل اتنا مطمئن ہوتا ہے، اتنا مطمئن ہوتا ہے، اتنا مطمئن ہوتا ہے کہ وہ موت کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر اس جرأت سے آگے بڑھتے ہیں کہ اگر مولا اجازت دے دے ابھی اپنی جان کو قربان کر دیں، اگر مولا کا اشارہ ہو جائے ابھی اپنی جان کو مولا کے قدموں میں نچھاور کر دیں۔ تو یہ صاحبان ایمان کا اطمینان ہے کہ جو موت سے نہیں گھبرایا کرتے، لیکن کل ایمان کا اطمینان اتنا اعلیٰ ہوتا ہے کہ پھر اسے بندہ نہیں، اسے خدا سند دیتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ نا پھر اسے خدا پکار کے سند دیتا ہے، یا ایتھا النفس مطمئن۔ یہ صاحبان ایمان اور کل ایمان۔ ایک قرآن میں ایک آیت آئی ہے ایک جگہ پہ، اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس آخری باتیں کر رہا ہوں، وَمَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اللہ نے نزول قرآن کے مقصد کو بیان کیا ہے۔ کہا وہ امام حسین کی بات آئی ہے نا، اس لیے میں یہ سنتے چلیے، ہم نے قرآن کو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ قرآن کے ذریعے سے لوگوں میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں ان اختلافات کو قرآن کے ذریعے سے ختم کر لیا جائے۔ یعنی قرآن کے نازل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے سے اختلافات کو ختم کر دیا جائے۔ اب عزیزان گرامی، ہم نے جب متن قرآن کے علاوہ اصل قرآن کے حروف قرآن کے علاوہ جب ہم نے قرآن کو اٹھا کے دیکھا تو پتہ چلا کہ تفسیریں الگ ہیں، ترجمے الگ ہیں، ان کے نظریات الگ ہیں، ان کے نظریات الگ ہیں۔ انہوں نے اپنے فرقے کے مطابق ترجمہ کیا، انہوں نے اپنے فرقے کے مطابق ترجمہ کیا، انہوں نے الگ تفسیر لکھی، انہوں نے الگ تفسیر لکھی، انہوں نے اس لفظ کا کچھ اور معنی لیا، انہوں نے اس لفظ کا کچھ اور معنی لیا۔ تو معلوم ہوا کہ جو کتاب آئی ہی اختلاف کو ختم کرنے کے لیے تھی، اسی میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ بھئی توجہ عزیزان گرامی، ایک نقطے کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں، تفسیریں الگ ہیں، ترجمے الگ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تفسیروں کا الگ ہونا، ان ترجموں کو الگ ہونا، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو لوگ جن کی طرف سے ترتیبیں الگ ہو رہی ہیں، جن سے تفسیریں الگ ہو رہی ہیں، یہ لوگ معلم کتاب تو ہیں۔ توجہ عزیزان گرامی، یہ لوگ معلم کتاب تو ہو سکتے ہیں، یہ لوگ حافظ کتاب تو ہو سکتے ہیں، لیکن نہ تو یہ وارث کتاب ہیں نہ محافظ کتاب ہیں۔ توجہ عزیزان گرامی، اگر یہ سب لوگ کے علاوہ یہ لوگ وارث کتاب ہوتے، محافظ کتاب ہوتے، تو پھر سب کی بات ایک ہوتی، سب کا ترجمہ ایک ہوتا، سب کی تفسیریں الگ ایک ہوتی، لیکن یہ تفسیریں الگ الگ، یہ ترجمے الگ الگ۔ اس نے یہ بتایا کہ یہ لوگ حافظ کتاب تو ہیں، یہ لوگ معلم کتاب تو ہیں، لیکن نہ تو یہ وارث کتاب ہیں اور نہ یہ محافظ کتاب ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اب سوال یہ ہے کہ پتہ کیسے چلے کہ حافظ کتاب کے علاوہ یہ وارث کتاب اور محافظ کتاب ہے کون؟ تو ہم نے کہا بھائی سورج کی طرح واضح ہے، جو بچہ پیدا ہوتے ہی قرآن کی تلاوت کرے وہ وارث کتاب ہے،
اور جو سر کٹنے کے بعد نو کے نیزہ پر تلاوت کرے وہ محافظ کتاب. وقت نہیں میرے پاس. دیکھیں عزیزان گرامی میں بہت اسپیڈ میں اسی لیے بول رہا ہوں تاکہ کچھ باتیں آپ تک پہنچ جائیں. حسین کون ہے نا؟ یہ مرتبہ ہے امام مظلوم کربلا کا. کون حسین؟ حسین وہ ہے کہ جو گناہوں کی دلدل میں ڈوبتے ہوئے انسان کو اپنی کشتی نجات میں بٹھا کر اسے کمال تک پہنچا دے, اسے حسین کہتے ہیں. اور سنیں حسین کسے کہتے ہیں؟ اور سنیے حسین کسے کہتے ہیں؟ شہید مارکہ جہد و ارتقا حسین, بشر کی شکل میں قرآن کبریا حسین, طوفان ظلم کی فنا حسین, دریائے انصاف کی بقا حسین, تمدن و تعاون کا مدعا حسین, درد بشریت کی دوا حسین, جس کا ثبات قدم پہاڑ سے بھی زیادہ حسین, جس کا دل اللہ کا ارادہ حسین, جس نے ابھرتے ہوئے فتنوں کو دبایا حسین, جس نے شہید ہو کے الحاد کو مٹایا حسین, طبیب درد مسیحا حسین, خلق حسن کا سرمایہ حسین, بوستان مرتضی حسین, دلبند مصطفیٰ حسین, تسکین سیدہ حسین, ممدوح انما حسین, ثنائے لا سیف و لا فتح حسین, حسرت وضحا حسین, تمنائے حل عطا حسین, انسانیت کا باغ تمنا حسین, زندگی کے فیض کا دریا حسین, اللہ کی مشیت حسین, قرآن کی ندا حسین, اخلاق کی صدا حسین, شارع دین وفا حسین, مصدر صدق و صفا حسین, چہرہ فیروزہ مارکہ کرب و بلا حسین, باطل کی ظلمتوں میں حقیقت نما حسین, سور ہیجا حسین, بزم کائنات کا انجمن آرا حسین, عزت کی زندگی کا سہارا حسین, فلک توحید کا ستارہ حسین, انقلاب امم حسین, چمن رشد کی نزہت حسین, اصل اصول ملت حسین, شان شرافت حسین, نغمہ رباب مشیت حسین, پیام کاتب قسمت حسین, پیام کاتب قسمت حسین, پیکر انسانیت کی جان حسین, اور زمین صبر و تحمل کا آسمان حسین. ایک جملہ سنتے چلیے عزیزان گرامی, اتنی بافضیلت شخصیت, ایسے کل ایمان کو جب کوئی یزید جیسے بے ایمان سے ملاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ کربلا کی جنگ دو شہزادوں کی جنگ تھی, تو اس کا جواب جناب قیصر عقیل نوگامی صاحب نے اپنے 4 مصروں میں بڑا خوبصورت بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں بالکل غلط لکھا ہوا تاریخ میں ہے یہ. ایک بادشاہ وقت لڑا تھا حسین سے, کہ وہ بادشاہ وقت نہیں تھا, فقیر تھا, بیعت کی بھیک مانگ رہا تھا. بیعت کی بھیک مانگ رہا تھا حسین سے. شکریہ شکریہ. نعرہ غیق یا مہدی یا اللہم صلی علی محمد والے. عزیزان گرامی میں ایمان کے درجے بتا رہا تھا, ایمان کے جز. ایمان کے ایک جز کا نام صبر ہے, ایمان کے ایک جز کا نام یقین ہے, ایمان کے ایک جز کا نام خلوص ہے. یہ سب جزو ایمان ہیں, ایمان کے حصے ہیں. بس نجف ہند جوگی پورا میں مجلس ہو رہی ہے, ایک میرا پیغام اور میسیج سمجھ کے اس بات کو سن لیجئے عزیزان گرامی. یہ ایک پیغام اور میسیج ہے جہاں جہاں میری آواز جو سن رہا ہے. حسین کی مولا علی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ. کیا چاہتے ہیں مولا؟ کل ایمان کیسا صاحب ایمان چاہتا ہے یہ سنیے عزیزان گرامی. مولانا تشریف لے آئے ہیں, میرا وقت تمام ہو رہا ہے, اور بس یہ آخری بات. 7ویں امام کا زمانہ ہے. مولا کی ایک چاہنے والی نے کچھ روٹیاں پکا کر دروغہ زندان کو دی اور کہا لے جا کر میرے مولا کو دے دو. وہ گیا لے کر, آپ میری طرف متوجہ رہیے, یہ آپ کے لیے واقعہ پڑھ رہا ہوں عزیزان گرامی. وہ روٹیاں لے کر دروغہ زندان گیا امام کے پاس اور مولا سے کہا مولا یہ آپ کی چاہنے والی نے روٹیاں دی ہیں. مولا نے کہا واپس لے جاؤ, ہمیں نہیں چاہیے. پھر اس نے بھیجا, بس دنی بہت مختصر کر رہا ہوں,
پھر اس نے بھیجا، پھر مولا نے کہا واپس لے جاؤ، ہمیں نہیں چاہیے۔ پھر تیسری مرتبہ اس نے ریکویسٹ کی، جا کے کہو مولا سے میں بڑی عقیدت سے لائی ہوں، میں بڑے دل سے لائی ہوں، ایمان کے ایک جز کا نام اخلاص اور خلوص اور یقین ہے۔ عزیزان گرامی، جب تیسری مرتبہ امام نے روٹیاں واپس کر دی، اب اس نے تڑپ کے کہا بھائی اب کے ایک بار اور روٹیاں لے جاؤ، مگر یہ سوال کر کے نہ مولا سے کہ مجھے یہ بتا دیں کہ روٹیاں واپس کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ جس ذریعے سے میں نے یہ روٹیاں پکائی ہیں، پوری توجہ عزیزان گرامی، حاصل کلام بات کرنے جا رہا ہوں کہ جس ذریعے سے میں نے روٹیاں پکائی ہیں، باغ سے جا کر اپنی محنت سے خود میں لکڑیاں چن کے لائی، وہ لکڑیاں حلال کی تھی، جس آگ سے یہ روٹیاں سکی ہیں وہ آگ حلال تھی، جس توے پہ یہ روٹی پکی ہے وہ توا میرے گھر کا تھا، وہ حلال ہے، جس پانی سے میں نے یہ آٹا گوندھا ہے وہ پانی کنویں سے میں نے خود نکالا ہے، وہ پانی مباح ہے، وہ پانی حلال کا ہے، جو آٹا تھا چکی پر خود محنت سے میں نے پیسا تھا وہ آٹا حلال کا ہے۔ تو جا کے مولا سے ایک بار یہ پوچھنا کہ جب سب کچھ حلال ہے تو پھر مولا میری روٹیاں کیوں نہیں قبول کر رہے ہیں؟ عزیزان گرامی پوری توجہ، آج کی مجلس کا یہ پیغام ہوگا جو 7ویں امام کی جانب سے آیا۔ ایک مرتبہ دروغہ زندان نے کہا مولا وہ آپ کی کنیز یہ کہہ رہی ہے اس میں آٹا جو ہے وہ حلال ہے، پانی جو ہے وہ حلال ہے، جس آگ پہ روٹیاں بنی ہے وہ آگ حلال کی ہے، تو پھر آپ لے کیوں نہیں رہے ہیں روٹیاں؟ پھر آپ روٹیاں قبول کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ میرے مولا نے کہا جا کے کہو جس پلیٹ میں روٹیاں رکھ کے لے کے آئی ہے نا وہ اس کے پڑوسی کی پلیٹ ہے جو بغیر اجازت کے لے کے آئی ہے۔ یا علی مدد، یا علی مدد، توجہ عزیزان گرامی، کہ اس کے پڑوسی کی پلیٹ ہے، بغیر اجازت کے لے کے آئی ہے۔ وہ آیا واپس، کہ مولا نے کہا ہے تمہاری پلیٹ جو ہے یہ پڑوسی کی ہے۔ اس نے کہا ہاتھوں کو جوڑ کر مولا سے کہنا میں معافی چاہتی ہوں، مگر میں نے یہ سوچا تھا جب اپنے مولا کو یہ روٹیاں دوں تو چونکہ اس پڑوسی کی پلیٹ پر پھول پتیاں بنے ہوئے تھے، نقش و نگار بنا ہوا تھا، تو میں نے سوچا اپنے مولا کو ایک خوبصورت برتن میں رکھ کے روٹیاں دوں۔ داروغہ نے جا کر جب مولا سے یہ بات بتائی، مولا نے کہا اس سے جا کے کہنا اگر ہاتھ پہ رکھ کے لائی ہوتی تو ہم قبول کر لیتے، اس لیے کہ ہمارے یہاں بناوٹیں قبول نہیں کی جاتی، سادگی کو قبول، سادگی قبول۔ بھائیان گرامی میرا وقت تمام ہوا۔ یہ تو ایک اتنا عظیم موضوع ہے کہ نہ حضور آپ کا حق نہیں ضائع ہو جائے۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد صلی اللہ، پڑھنے کو تو واقعی پڑھا۔ آپ مجھے ایک جھوٹی سے جھوٹی روایت لا کے دکھا دیں جس میں حسین کی بچی نے، سکینہ نے بھی پریشان ہو کے یہ کہا ہو کہ بابا اب پیاس بہت لگ رہی ہے، چلو یزید کی بات مان لیتے ہیں۔ نہیں، کربلا کے میدان میں سنیں یہ جملہ میرا مائیں اور بہنیں، کربلا کے میدان میں بالی سکینہ نے قوم کی بچیوں کو یہ درس دیا ہے کہ چاہے کتنے بھی برے حالات ہوں کبھی اپنے باپ کا سر نہیں نیچے ہونے دینا، کتنے ہی برے حالات ہوں اپنے باپ کے لیے عزت بن کے رہو، اپنے باپ کے لیے وقار بن کے رہو، کبھی تمہاری وجہ سے تمہارے باپ کا سر نیچے نہ ہونے پائے۔ نہیں کہا سکینہ نے کہ بابا یزید کی بات مان لیجئے، چلیے بہت پیاس لگ رہی ہے، بس میں مصائب زیادہ نہیں، ایک روایت سنیے اور آپ کی زحمت تمام۔ بالی سکینہ کا ذکر آ گیا ہے، یہ خاندان عصمت و طہارت کی وہ مظلوم بچی ہے۔ عزیزو دو کردار ایسے ہیں، یہاں مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، آپ نے بہت پریشان عورتوں کو دیکھا ہوگا، بہت مصیبت زدہ عورتوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، مگر نہ تو آپ نے کسی 18 سال کی لڑکی کے بال سفید دیکھے ہوں گے، ہائے 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 ہے نا، اور نہ کسی 4 سال کی بچی کے بال سفید دیکھے ہوں گے۔ رسول کی بیٹی فاطمہ 18 سال کی عمر میں جس کے بال سفید ہو گئے، دیکھا ہے کسی 18 سال کی لڑکی کو اپنے عصا کے سہارے سے چلتے ہوئے؟ فاطمہ 18 سال کی عمر میں عصا سے چلا کرتی تھی، بس تفصیلی مسائب نہیں،
جناب فاطمہ زہرا کو جب مولا غسل دینے گئے ہیں نا عزیزان گرامی، علی جیسا صابر چیخ مار کے رویا۔ جب کسی نے کہا مولا ہم نے آپ کو اتنا بے چین ہو کے روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، ایسی کیا مصیبت گزر گئی کہ آپ ایسا تڑپ کے روئے؟ ایک مرتبہ میرے مولا نے فرمایا ارے میں تمہیں کیا بتاؤں، ارے مجھے تو خود آج سمجھ میں آیا ہے کہ بنت رسول جب گھر کا کام کیا کرتی تھی تو ایک ہاتھ پہلو پر کیا ہوا کرتا تھا، کہ بنت محمد کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، لیکن فاطمہ نے مجھ سے ذکر تک نہ کیا کہ یا علی ہماری پسلیاں شکستہ ہو گئی ہیں۔ عزیزان گرامی یہی واقعہ بالی سکینہ کے موقع پر دیکھنے کو آیا۔ جب غسالہ غسل کے لیے لے گئی ہے نا، چیخ مار کے باہر نکل کے آئی اور مولا عابد بیمار سے کہتی ہے ارے تمہاری بچی کو کوئی مرض ہے کیا؟ میرے مولا نے کہا نہ ایسا نہ کہو، ہماری بچی کو کوئی مرض نہیں ہے۔ تو کہا پھر کیا بچا ہے؟ کہ جیسے اس بچی کا کرتا اتارتی ہوں اس کے بدن کی کھار کرتے کے ساتھ میں چلی۔ مولا نے فرمایا اس نے کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفہ سے لے کے شام تک اتنے مصائب تو اتنے تازیانے کھائے ہیں، اس کے بدن کی کھال اس کے کرتے سے جا کے چسپا ہو گئی ہے۔ گرمی کا موسم ہے نا عزیزان گرامی، آپ خوب سمجھ رہے ہیں کیا ماحول ہے۔ جب لٹا ہوا قافلہ چلا ہے نا، راستے میں ایک جگہ پر اتنی شدید گرمی پڑی کہ جو صحراؤں میں چلنے کے عادی ہوتے ہیں نا گھوڑے اور اونٹ، ان سے گرمی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ فوراً قافلے کو روکا گیا، تمام جانوروں کے لیے شامیانے لگائے گئے، تمام سپاہیوں کے لیے خیموں کا انتظام کیا، مگر وہیں جب آل محمد پر نظر پڑی تو سب جلتی ہوئی دھوپ میں بیٹھے نظر آئے، کوئی سایہ نہیں ہے۔ پانی پلانے کا جب سلسلہ شروع ہوا ہے نا پانی کا، بالی سکینہ نے مولا کے دربار کے سامنے مجلس پڑھ رہا ہوں، مولا مجھے معاف کیجئے گا، بالی سکینہ نے ایک مرتبہ فوراً پھوپھی اماں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا پھوپھی اماں اگر اجازت ہو سمر سے تھوڑا سا پانی مانگ لوں۔ کیا مظلومیت ہے حسین کی بچی پر، میرا دل کہتا ہے زینب منع کر دیتی، مگر کربلا میں حسین کو اصغر کے لیے پانی مانگتے ہوئے دیکھا تھا نا، اس لیے زینب نے اجازت دے دی جا بیٹی پانی مانگ لے۔ بالی سکینہ دوڑتی ہوئی گئی اور جا کے شمر سے کہا شمر مجھے تھوڑا سا پانی دے دے، منع نہیں کیا ظالم نے، کہتا سکینہ دیکھ نہیں رہی ہو ہمارے سپاہی پانی پی رہے ہیں، کہ جب یہ سپاہی پانی پی لیں گے تب تمہیں پانی ملے گا۔ بالی سکینہ انتظار میں بیٹھ گئی کہ سپاہی پانی پی لے، جب سپاہی پانی پی چکے اس کے بعد بالی سکینہ پھر کھڑی ہوئی، شمر تمام سپاہی پانی پی چکے ہیں، یہ ہے حسین کے بچوں کی مظلومیت۔ عزیزو پھر جناب سکینہ نے جب کہا، شمر نے کہا سکینہ ابھی تو ہماری فوج کے جانور باقی ہیں، اللہ اکبر، ہائے حسین کی غریبہ، کہا سکینہ بھی تو ہماری فوج کے جانور باقی ہیں، یہ جانور پانی پی لیں تب تمہیں پانی ملے گا۔ ہائے حسین کی ننھی شہزادی پھر انتظار میں بیٹھ گئی کہ پہلے پانی پی لیں، کتنا عرصہ لگ گیا ہوگا عزیزو۔ جب جانور پانی پی چکے بالی سکینہ گھٹنوں کے سہارے سے کھڑی ہوئی، ہاتھوں کا پیالہ بنا کے شمر کے سامنے جا کے کھڑے ہو کے کہتی ہے عزیزو یہ وہ وقت خدا کسی کی بچیوں پر یہ وقت نہ لائے جو حسین کی بچی نے 4 سال کی عمر میں دیکھا۔ بالی سکینہ نے ہاتھوں کا پیالہ بنایا، اے شمر اب مجھے پانی دے دے، سپاہی پانی پی چکے، جانور پانی پی چکے۔ ایک مرتبہ شمر نے مشک کا منہ کھولا اور سارا پانی سکینہ کے سامنے جلتی رہتی پر بہا دیا اور کہا سکینہ ساری دنیا پانی پانی ہو جائے مگر حسین کے بچوں کے لیے میرے پاس اجرکم اللہ۔ بس ایک آخری جملہ عزیزو، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کیا آپ حضرات کو۔ عزیزو جب یہ واقعہ پانی بہ گیا نا، علماء لکھتے ہیں، اس روایت کے آگے علماء نے لکھا ہے یہ جب پانی بہا بالی سکینہ جلدی سے زمین میں بیٹھی اور وہ پانی جو ریتے پر تھا اسے جلدی سے اپنے ہاتھوں میں چلو میں جمع کیا اور دوڑتی ہوئی وہاں پہ آئیں جہاں میرے مولا عابد بیمار اور جناب زینب بیٹھی ہوئی تھی، اور وہاں پہنچ کر جب پھر اپنے ہاتھوں کو دیکھا تو پھر ہاتھوں کو خالی پایا، پھر وہاں پہ ہاتھوں کو خالی پایا تو زینب نے تڑپ کے کہا میرے لال جب پانی پینا ہی تھا تو اتنی دور دوڑ کے کیوں آئی، جہاں ہاتھوں میں اٹھا لیا تھا وہی پانی پی لیتی۔ بڑا عظیم جواب دیا بالی سکینہ نے، آخری جملہ، ارے پھوپھی اماں آپ کیا سمجھتی ہیں
سکینہ اپنے لیے پانی تلاش کر رہی تھی. ارے جس کا 6 مہینے کا بھیا ارے کربلا میں پیاسا مارا گیا، وہ سکینہ اپنے لیے پانی لے گی؟ زینب نے کلیجے سے لگا کے کہا ارے میری لاڈلی، تو پھر پانی کی تلاش کس لیے تھی؟ ایک مرتبہ سکینہ نے کہا پھوپھی اماں ارے ذرا نظر اٹھا کے دیکھیے، تمام سپاہی خیموں کے سائے میں ہیں، تمام جانور شامیانوں کے نیچے، میرا بھیا عابد بیمار جلتی ہوئی دھوپ میں، اس کی ہتکڑی اور بیڑیاں دھوپ کی شدت سے بے حساب تپ رہی ہیں. میں نے سوچا تھا اگر ذرا سا پانی مل جائے اپنے بھیا کی ہتکڑیوں بیڑیوں پر ڈال دوں تاکہ میرا بھیا ذرا سکون پائے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. عزیزو، تمام حاضرین مجلس کی جو بھی یہاں مولا کی خدمت کر رہے ہیں، پروردگار بالی سکینہ کے صدقے میں مولا علی کا حرم ہے. آپ یہاں زائرین بن کے آئے ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے نہ کچھ بیان کرتا. آپ یہاں آئے نا دل اور عقیدت سے مانگیے. یہ در بنا اس لیے ہے کہ آپ کی مدد کی جائے، بس مانگنے کی شرط ہے کہ مانگ کیسے رہے ہیں آپ. مولا علی آپ کو بالی سکینہ کا واسطہ ہے، کسی کو خالی ہاتھ اپنی بارگاہ سے واپس نہ جانے دیجئے گا، ہر ایک کی جھولی بھر کے یہاں سے رخصت کیجئے گا. اور عزیزو، ایک دعا مجھ سے خصوصی طور سے کی گئی ہے. ہمارے یہاں نوگامہ سادات میں ایک بچہ ہے جس کو سعودی حکومت نے کسی وجہ سے 1-1.5 سال ہو گیا ہے، وہ وہاں کی جیل میں بند ہے بحق عابد بیمار، بحق اسیران کربلا علیہ السلام. پروردگار عالم اس نوجوان بچے کو ان کے گھر والوں کی طرف واپس پلٹا دے. تجھے جناب رباب کی اجڑی ہوئی گودی کا واسطہ، تمام مومنین کی حاجتوں کو بدلا. بالخصوص ایک دعا تمام آیات اعظام، مخصوصاً آیت اللہ سستینی واقع خامنائی صاحب کی حفاظت فرما، ہمیں آغا کے اوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. جزاک